وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری کی ہے 15 تاریخ کو، اور اس نوٹیفیکیشن 15 جولائی کو، اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہا گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم تمام ایسے پاکستانی جن کا جو ہے وہ نائکوپ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پاکستانی بیرون ملک ہے نا، ان کو ایک کارڈ جاری کیا گیا تھا، اوریجن کارڈ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان جو ہیں وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ وہ پھر نائکوپ ایکسپائر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کا وہ سٹیٹس ختم ہو گیا۔ اب یا تو ایمبیسی میں جا کے آپ اس کو رینیو کروائیں، یا پھر اپنے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگوائیں، اور ویزا لگوا کر آپ پاکستان تشریف لے آئیں غیر ملکی کے طور پہ۔ ویسے بھی پاسپورٹ تو آپ نے غیر ملکی لے لیا ہوا ہے نا سر، تو آپ وہ اس پاسپورٹ کے اوپر تشریف لائیں۔ تو نوٹیفیکیشن کے مطابق جناب شناختی نظام، اس کا مقصد، اس فیصلے کا مقصد شناختی نظام کو مؤثر بنانا، امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد اور قانونی دستاویز کی پابندی بہتر بنانے کا معاملہ شامل ہے۔ دنیا کی ہر ذمہ دار ملک کی طرح پاکستان میں بھی شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کی درستگی اور قانونی حیثیت کو درست بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ انتہائی زبردست اور عین وقت کے مطابق لیا گیا فیصلہ ہے، اور سب سے زیادہ دھچکا جو ہے وہ بلا 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 بلا۔ اب آ جائیے اس کے اوپر کہ یہ حکومت نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ حکومت نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر سرگرم عناصر جو ہیں، جن میں سے بیشتر جو ہیں یا تو وہ انڈین سپانسرڈ ہیں یا وہ افغان سپانسرڈ ہیں، یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے یا پاکستان کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر تھوک پھینک کے نس جانے کے طور پر یہ ہر موقع کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولتے ہیں، سوشل میڈیائی محاذ، اور پھر بندہ اللہ دے اور بندہ لے، دگڑ 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 شروع ہو جاتی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان آتے ہیں ڈوبیس پہچان کے ذریعے، ڈوبیس آئیڈینٹیٹیز کے ذریعے، اور یہ جو ہے گھوم پھر کے واپس ٹر جاتے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنا نائکوپ دکھا دیتا ہے، کوئی پاسپورٹ دکھا دیتا ہے، پاسپورٹ کے اوپر عموماً یہ پاکستان سے انٹری ایگزٹ نہیں لگاتے، نائکوپ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جاؤ جناب ویزا لواؤ یا نائکوپ رینیو کرواؤ تو پھر تشریف لائے۔ اور یہ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پچھلے دنوں برطانیہ کی حکومت نے میر پور کے جو گئے ہوئے ہیں نا بہنوں سے شادی کر کے 2 نمبر لوگ، وہ میر پوریے جو ہیں وہاں پہ ان کا ایک گینگ پکڑا، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھے وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی، گرومنگ اس کو کہا گیا، گرومنگ جو سکیم ہے اس کے اندر ملوث پائے گئے۔ بچے بھی جو تھے انہوں نے بھی پوری گوائیاں دی، لہٰذا وہ 7-8 بندہ اس میں اور بھی مالکی نیشنلٹی شامل ہے، لیکن مین اور لیڈنگ کردار جو ہے وہ انہی کا ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک خاتون نہیں پکڑی گئی تھی جو فرنیچر کے اندر ہیروئن منگواتی تھی اور پھر اس ہیروئن کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا اس نے نیٹ ورک قائم کیا، ویسے شاید آگے کیا نام تھا اس کو لمبی سی قید کی سزا بھی ہو گئی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ اس کا ہی آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح کا ایک گینگ تھا جو انڈر ایج بچوں کے ساتھ جنسی فیل کر کے اس سے حصہ اٹھاتا تھا، اور آگے کاروبار کے طور پہ یہ بچے اور گوروں کے بچے ان کو بھی فراہم کرتا تھا۔ اب برطانوی حکومت زچ ہو گئی ہے کہ ہم ان ذہنی مریضوں کا کیا کریں۔ یہ ذہنی مریض آج کل کشمیر کے موضوع کے اوپر میرے جیسے خاکساروں کے اوپر جو اوریجنل نجیب الطرفین کشمیری ہے اس کے اوپر بھی بکواس بھونکتے ہوئے پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو گرومنگ گینگ پکڑا ہے پاکستان کے لوگ، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان کو قبول کر لے کیونکہ ان کا اوریجن پاکستانی۔ پاکستان کے اس کے مقابلے کے اندر 2 جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی جان یہ پاکستانی نہیں ہے، ان کے والدین پاکستانی تھے، ٹھیک ہے، تو لہذا ہم تو ان کو قبول کرنے کے پابند نہیں۔ لیکن
فار آل پریکٹیکل پرپسز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا ہمارے مطلوبہ افراد جو ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر نمبر 1 کے طور پہ الطاف بھائی ہیں، ٹھیک ہے، عمران ریاض خان صاحب ہیں، اور جناب ہر دل عزیز میرے فیورٹ عظیم سیاسی رہنما اور عظیم وکیل جناب شہزاد اکبر خان صاحب، خان انہیں یار ایٹے بندے وہ خان گیا تو خانہ نے برا منا جانا، شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، ویسے صوفیہ مرزا جو ہے حوصلہ ہے تیرا بھائی ران تن جگرا ہے تیرا بھائی، ایویں اس نا یاد آ گئے۔ تو مرزا شہزاد اکبر صاحب جیسے جو نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو کہ مسلسل پاکستان میں بدامنی کراتی پھر رہی ہیں، اور لندن کا باجا عادل راجہ، یہ آپ ہمارے حوالے ساتھ میں کر دیجئے تو ہم یہ گرومنگ گینگ والوں کو ادھر گرفتار کر کے پاکستان کے عدالتی نظام سے سزا بھی دلوا دیں گے، قید بھی جناب اڈیالہ کے اندر بھگتوا دیں گے۔ تو پاکستان نے آگے سے یہ جواب دے دیا، تو یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے جس کو ہم کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران حکومت برطانیہ یا اسکاٹ لینڈ یارڈ یا جو بھی ان کی پولیس ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طور پر ان کے پرانے نائکوب کی بنیاد کے اوپر انہیں پاکستان ڈپورٹ کر دیا جائے۔ یہ جتنے بھی ہارڈ کور ذہنی طور پہ سکھ ہیں ان کو کر دیا جائے پاکستان ڈپورٹ۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ گند پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، ہاں ان کے والدین یہاں سے ضرور گئے تھے اپنی بہن سے شادی کر کے، بھائی نے بہن سے شادی کی، اس کو بیوی بنایا اور برطانیہ لے گئے، اور برطانیہ جا کے کاغذات میں طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی سوشل ویلفیئر کلیم کر لیا، اس کو گھر ملا، اس کو وظیفہ ملنا شروع ہو گیا برطانوی حکومت سے، اور بھائی میں نے بھی جا کے سوشل ویلفیئر کا فنڈ کلیم کر لیا اور گھر بھی کلیم کر لیا، اور دونوں وہاں پہ کل دا ویو کر رہے ہیں، موجے مار رہے ہیں۔ کڑی نے پھر اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ شادی کر لی، اس نے اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ شادی کر لی، لیکن دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے جو پاکستان میں نکاح پڑھا کر برطانیہ پہنچے۔ اور یہ جو 2 نمبر کشمیری ہے نا، آج کل مظاہرہ کرنے بیٹھے میرے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، آہو مطلب ہمارے اوپر کوئی ایک پابندی تھوڑی ہے، ہم کسی ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، کسی پوڈ کاسٹ میں بھی آ سکتے، کسی ریڈیو میں نہیں آ سکتے، اور کشمیر کے اوپر اگر آپ نے کچھ کیا نا تو یہیں کوٹے سے آپ کو چمن بھجوا دیں گے، تو لہذا میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں اس موضوع کے اوپر۔ تو اور بولے باقی لوگ بولے یار، ہم نے جتنی کی بات کرنی ہوتی ہے کر دیتے ہیں ہلکے پھلکے سے انداز کے اندر۔ تو یہ وہ والے ہیں جو یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں نا، یہ وہاں پہ گرومنگ گینگ کے بزنس کے اندر انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو مختلف حکومتیں، اور برطانیہ کی حکومت ایکسکلوسیو نہیں ہے، دوسرے نمبر کے اوپر اٹلی آتا ہے، اتنے جا کے اسی بڑے قبضے کیتے اس سمیہ کرتوتاں کیتیاں ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر اسپین آتا ہے، وہ بھی پھڑ پھڑ کے کہہ رہا ہے کہ اے لو پاکستان ڈپورٹ کرو۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے 16 اگست کے بعد جیسے ہی افغانی یہاں سے بھاگے اور انہوں نے آسٹریلیا میں، جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں جو جا کے کرتوتیں کھولی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیے نا، انڈر ایج بچوں نے، یعنی 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے انڈر ایج بچی کا ریپ کر دیا اور گینگ ریپ کیا 1 سے زائد لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ جرمن تو پاگل ہو گئے، ہم نے ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نمک حراموں کو پناہ دی، اور یہ پارکوں کے اندر پکڑ کے ہماری بچیاں ریپ کرتے پھر رہے، لیکن قانون ان کا اس کے اوپر موجود نہیں تھا۔ اس بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی جس نے ریپ کیا ہے اس جرمن بچی کا، نہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے، واپس بھیجو۔ بھائی جان پھر جہازوں کے جہاز بھر کے نہ آئے ہیں، ان میں سے کئی پشاور بھی اترے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قدہ تو اتر گیا، پھر میرے وغیرہ نے کھاپ پا لیتی کہ اے کی گل ہے، کابل کتنا کا دور ہے اتھوں، اگر وہ پشاور تک اتار کے جا سکتے ہیں تو ان کا جہاز کابل جانا چاہیے۔ پھر پاکستان نے ان تمام ممالکوں کا پائن کابل کا رستہ پڑا، اتھے جا کے اتارو ان فاشسٹ ذہن کے بیمار ذہنوں کے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت برطانیہ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ جو بھی پاکستانی اوریجن کا کریمنل پکڑے
اگلی فلائٹ پہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کو سوار کیا جائے اور سیدھا آ کے وہ مانچسٹر سے اترے اسلام آباد، اگے کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے۔ اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو بھی کرمینل ہے یہ پاکستان میں گھسنے نہ پائیں، اور ادھورے ڈاکومنٹ پہ انہوں نے آنا ہے، لہٰذا انہوں نے ادھورے ڈاکومنٹ کے اوپر لگا دی پابندی کہ اس کے ذریعے آپ پاکستان نہیں آ سکتے۔ اب آئیں گے تو ویزا لے کے آئیں گے، اور ویزا لے کے آئیں گے تو ویزا تو پاکستانی ویسے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ اگر پاکستانی ویسے نے ویزا دے بھی دیا، اگر وہ لینڈ کریں گے اسلام آباد، اگلی فلائٹ سے واپس روانہ کر دیے جائیں گے، ان کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا۔ اپنا گند ہے آپ پہ صاف کر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔